اگر آپ بھگوانپور میں محفوظ ہیں، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ محفوظ ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ بہت زیادہ خوشحال ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ باعزت ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ہمارے اوپر اگر پتھروں کی بارش ہو جائے تو ہم اسے عذاب کہا کرتے ہیں، اگر آگ لگ جائے تو ہم عذاب کہتے ہیں، اگر کسی حادثے کے شکار ہو جائے تو اسے اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اگر زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے تو ہم اسے اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اگر کوئی حادثے کا شکار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کے عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے۔ بغل میں آپ کے بکھرا ہے، ابھی میں نے آج دیکھا حضرت روشن شاہ بابا علیہ الرحمہ کے آستانے پر بھی میری حاضری ہوئی، لیکن میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ وہ ایک گاؤں تھے، وہ دھس گیا، زمین کہ اندر سارے لوگ چلے گئے، وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی آپ اسی کو عذاب کہہ رہے ہیں۔ زلزلہ آ جائے تو عذاب ہے، گاؤں دھس جائے تو عذاب ہے، آسمان سے آگ کی بارش ہو جائے تو عذاب ہے، لوگ سور کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو عذاب ہے، لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو عذاب ہے، روزیاں چھینی لی جائیں تو عذاب ہے۔ اس طرح سے اگر اولادیں پریشان رہے تو عذاب ہے، اگر ملک کا حاکم ہمیں اور آپ کو پریشان کرے تو یہ عذاب ہے۔ دیوانوں، صرف یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزر سکتی ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہو کر کے زندگیاں آگے بڑھ سکتی ہیں، آپ کی زندگی آگے سفر کر سکتی ہے، لیکن آپ نے اصل عذاب پر آج تک توجہ ہی نہیں دیا ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمارے سروں پر حضور کی محفل میں آنے کے بعد بھی ٹوپیاں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں معاذ اللہ مرتد ہو رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ غیروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے ناجائز حرام طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ایسی محافل میں بے غیرت اور بے حیا بے شرم لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اپنی ٹوٹی بول رہے ہیں، بوٹیوں اور روٹی اور بوٹی کے چکر میں وہاں شریک ہو کر کے اپنی غیرت کو نیلام کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آج کی بارش ہونا صرف یہی عذاب نہیں ہے، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا صرف یہی عذاب نہیں ہے، پریشانیوں مشکلات میں جو ہے ملوث ہو جانا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے۔ عذاب تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہم اور آپ بے نمازی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، میناریں نظر آ رہے ہیں لیکن مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، چٹائیاں نظر آ رہی ہیں، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے 5,500 پر مولانا رحمت اللہ صاحب کو رکھ لیا ہے نا، اب یہی ٹھیکیدار مسجد کے ہیں، یہی ذمہ دار مسجد کے ہیں، اذان بھی یہی مولوی پڑھے گا، نماز بھی یہی پڑھے گا، نماز بھی یہی پڑھائے گا، اور جس کے سمجھ میں آئے گا وہ مولانا کو سریعان تالی دے گا۔ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عالم بنو یا تو طالب علم بنو، اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے ہو تو عالم سے محبت کرنے والا بنو، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو۔ پانچواں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب عالم کو گالیاں دینے والے ذرا اپنا محاسبہ کریں، اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اگر طالب علم نہیں ہے تو کیا ہے، عالم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تو کیا ہے، عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے نہیں ہیں تو کیا ہے۔ اگر یہ چاروں باتیں آپ کے اندر موجود رہی ہے تو پانچویں میں اگر آپ کا شمار ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان اور عقیدے کا محاسبہ کریں، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور پانچواں بننے کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ ٹینشن میں آ کر کے مال اللہ گالی دو۔ فرماتے ہیں علماء کرام حدیث کے حوالے سے، اگر کسی عالم دین کو کوئی بندہ صرف اس بنیاد پر گالی دیتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، اگر اس کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، عالم دین ہونے کے ناطے گالی گلوچ کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔